اور حسین کے بعد اگر امام سجاد مقام بتا رہے ہیں اپنا، وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے اس قابل، ہمارا حق ہے۔ اور بعض اوقات یہ افراد محترم عزیز یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کربلا کے لیے تھا تو پھر امام سجاد نے جو تقریر کی اس میں کہاں امر بالمعروف تھا؟ امر بالمعروف تھا جا کے یزید کو اور بنو امیہ کو رسوا کر دیا، اپنے خاندان کا اپنا مقام بتایا، تو یہ بھی دوسری شکل ہے امر بالمعروف کی۔ توجہ فرما رہے؟ اگر حسین اپنی زندگی میں کتاب و سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اگر فتح حاصل ہو جاتی تو تخت حکومت پہ کون بیٹھتے؟ جو کتاب خدا اور سنت رسول سے سب سے زیادہ قریب۔ اور حسین کے بعد اگر امام سجاد مقام بتا رہے ہیں اپنا، وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے اس قابل، ہمارا حق ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ لفظ بولے میں تمہیں امر بالمعروف کر رہا ہوں۔ اس کی ایک مثال سنیں قرآن سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اپنے گھر کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں، اس چوتھے سپارے کے بالکل شروع میں 2-3 آیتوں کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، یقیناً وہ پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے قرار دیا گیا تھا، یعنی لوگ وہاں پر آ کے اللہ کی عبادت کریں، للذی ببکۃ مبارکا، وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑا بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب کوئی بندہ آئے اور کہے کہ کہاں کعبہ تو ایک لفظ نہیں بولتا، ہدایت کیا کرے گا؟ آپ بتائیں، کعبہ بولتا ہے؟ کعبہ تو پتھروں کا ایک گھر ہے، لیکن اللہ کہہ رہے اس گھر میں نے ایسی چیز بنا دی ہے کہ تم اس کو دیکھو گے تمہاری توجہ اللہ کی طرف کروا دے۔ لہذا آپ کو پتہ ہے کعبے کو دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ گویا کعبہ بھی میرے مولا علی کے چہرے کی اس معاملے میں توجہ فرما رہے ہیں۔ کعبے کی طرف توجہ کرو تو وہ بھی تمہیں اللہ کی ہدایت کرے گا، کعبے کو دیکھو تو ہدایت کرے گا، علی کو دیکھو تو وہ چپ بھی نہیں رہے گا، بول کے ہدایت کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو کوئی بندہ اعتراض کرے نہیں ہم نے صرف کعبے کو دیکھنا ہے، کعبے کوئی ہدایت نہیں ہے، بس جاؤ دیکھو واپس آ جاؤ، اس سے آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ کس کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کی بات کا انکار۔ اسی طرح حسین کا موقف کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہی جو قرآن کا ہے اور وہی جو اپنے کلام میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا بھی کوئی انکار کر دے تو ایسا ہی کہے کہ امام سجاد نے کہاں امر بالمعروف کیا ہے؟ کتنی ائمہ اہل بیت جو بعد میں آئے اور انہوں نے اپنے حالات کے مطابق، کیونکہ کربلا تو مل گئی تھی، ہر امام ساتھیوں کے انتظار میں رہے۔ روایات موجود ہیں، اگر اتنے بھی ہوں تو ہم قیام کریں گے، یہ روایات بھی موجود ہے۔ اگر ائمہ نے بالکل وقت کی حکومتوں کے ساتھ بالکل کمپرومائز کر کے ان کے زیر سایہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو مجھے بتائیے یہ تمام ائمہ کی شہادتیں، ان کا زندانوں میں ڈالا جانا، یہ کس لیے تھا؟ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ملک میں کہ آپ تھوڑا سا ساتھ مل جائیں سارے کیس ختم، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے پھر دوبارہ کیس شروع۔ حکومتیں تو یوں ہوتی، صاحبان اقتدار تو یوں ہوتے۔ تو اگر ائمہ نے حکومتوں کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا تو ظاہر ہے حکومت کو پہلے بتاتے، بلا وجہ کمپرومائز بھی کر لیا اور ساری عمر تنگ بھی ہو رہے۔ ایسا نہیں تھا۔ یہ حکومتوں کا ان پر سخت گیری کرنا، ان کو زہر دینا،
ان کو زندانوں میں رکھنا، ان کو گھروں میں نظر بند کرنا، یہ سامرا امام عسکری کو کہتے ہیں۔ عسکر کہتے ہیں کینٹونمنٹ کو، جہاں فوج ہوتی ہے، بلا کر فوجی چھاونی میں رکھا گیا تاکہ کنٹرول میں رہے۔ ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا جن سے حکومتوں کو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے۔ تو دیگر ائمہ نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق پالیسی اپنائی، اور اگر وہ امام حسین کے حالات پاتے تو وہی کرتے جو امام حسین